بابری مسجد کا مسئلہ آیا تو اویسی بولے گا، CAA کا قانون آیا تو اویسی بل کو پھاڑے گا، ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا تو اویسی بولے گا، NRC کا مسئلہ آیا تو اویسی بولے گا، بلقیس کا مسئلہ آیا تو اویسی بولے گا، کھیڑیا میں بچوں کو روڈ پر لا کر سر عام ان کی بے عزتی کر کے پیٹا جاتا ہے تو اویسی بولے گا، BJP اور مودی کے خلاف اگر کوئی کھل کر بولے گا تو اویسی بولے گا، UAPA کا قانون BJP امت شاہ نے لایا تو ہم نے اس کی مخالفت کی، یہ سب ساتھ دے رہے تھے۔ ہم جب آپ کے لیے لڑتے ہیں تو ہماری گاڑی پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، ہم آپ کے لیے لڑتے ہیں تو کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب مجھ پر جھوٹے الزام نہیں لگا دیے جاتے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں مجلس اتحاد المسلمین کے 2 MP ہیں، اور جب اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں میں یا امتیاز جلیل جب بھارت کی سب سے بڑی پنچایت میں کھڑے ہو کر 6-7 منٹ کے لیے بولتے ہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جب ہم کھڑے ہو کر 5-6 منٹ کی تقریر کرتے ہیں تو کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ ہاں یہ جو دیوانہ جس کو لوگ الزام لگاتے ہیں ووٹ کاٹنے کا، یہ دیوانہ جب کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں آپ کے بارے میں بولتا ہے تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ جو اپنی زبان سے الفاظ نکال رہا ہے یہ ہماری تکالیف کو بیان کر رہا ہے، یہ ہماری ناانصافی کو بھارت کی پارلیمنٹ میں اٹھا رہا ہے، یہ انصاف کے لیے لڑ رہا ہے۔ ارے بتاؤ پھر کون تمہاری زبان میں بولتا ہے؟ کون آپ کی تکالیف کو اٹھاتا ہے بھارت کی پارلیمنٹ میں؟ بابری مسجد کا مسئلہ آیا تو اویسی بولے گا، CAA کا قانون آیا تو اویسی بل کو پھاڑے گا، ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا تو اویسی بولے گا، NRC کا مسئلہ آیا تو اویسی بولے گا، بلقیس کا مسئلہ آیا تو اویسی بولے گا، کھیڑیا میں بچوں کو روڈ پر لا کر سر عام ان کی بے عزتی کر کے پیٹا جاتا ہے تو اویسی بولے گا، BJP اور مودی کے خلاف اگر کوئی کھل کر بولے گا تو اویسی بولے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سنو میری اس بات کو، جب سب خاموش بیٹھتے ہیں ہم پکار کر لڑتے ہیں۔ UAPA کا قانون BJP امت شاہ نے لایا تو ہم نے اس کی مخالفت کی، یہ سب ساتھ دے رہے تھے۔ تو میری جمال پور کی عوام سے، گجرات کی جنتا سے اپیل ہے کہ جو خاموش رہتے ہیں ان کا ساتھ مت دیجئے، جو آپ کے لیے لڑتے ہیں پکارتے ہیں ان کا ساتھ دیجئے، کیونکہ یہ کانگریس پارٹی اور وہ چھوٹا ریچارج یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں گے تب بھی آپ ان کو ووٹ دیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بھاجپا کے ڈر سے آپ ان کو ووٹ دیں گے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کے لڑنے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے اور جو خاموش رہیں گے ان کا ساتھ دیں گے تو کہیں خدا نہ خواستہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو خاموش نہ کر دے۔ ووٹ ڈالنا آپ کا اختیار ہے، مگر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے لیے لڑتے ہیں میرے عزت دار ماں اور بہنوں۔ ہم جب آپ کے لیے لڑتے ہیں تو ہماری گاڑی پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، ہم آپ کے لیے لڑتے ہیں تو کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب مجھ پر جھوٹے الزام نہیں لگا دیے جاتے، مگر میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ میرا یقین ہے کہ میری عزت اور میری ذلت کا فیصلہ کرنے والا یہ کانگریس اور دوسری پارٹیاں نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو میری اس بات کو، اگر آپ اس جلسے میں آئے ہیں کہ اویسی کا بھاشن سنیں گے، جذباتی تقریر اویسی کرتا ہے، تو یاد رکھو جذباتی تقریر سے بلقیس بانو کو انصاف نہیں ملے گا، جذباتی تقریر سے 723 فیکٹریاں نہیں کھل جائیں گی، جذباتی تقریر سے جمال پور وارڈ میں لائٹ کا انتظام نہیں ہوگا، جذباتی تقریر سے جمال پور کی غریب جنتا سے انصاف نہیں ہوگا، جذباتی تقاریر اور جذباتی الفاظ سے آپ کے جمال پور میں ترقی نہیں ہوگی۔ اگر ترقی ہوگی، ناانصافی کا خاتمہ ہوگا تو آپ کو متحد ہو کر صابر کابلی والا کو یہاں کا MLA بنانا پڑے گا۔ یہ کام آپ کو کرنا